أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ اعراف کا 5واں، 6واں اور 7واں رکوع ہے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ فرمایا، ان کا واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کے ذریعے سے بات ایمان والوں کو سکھلا دی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تم پر ہمیشہ حملہ کرتا رہے گا، جیسے اس نے تمہارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پہ سجدہ کیا تھا، جیسے اس نے تمہارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پر حملہ کیا تھا اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، ایسی ہی کوشش وہ تمہارے ساتھ کرتا رہے گا، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے. لہٰذا یہاں سے پتہ چل گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ آدم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا، یہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اگر کسی موقع پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر اپنے اس گناہ کی سے فی الفور دستبردار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا گروہ شیطان اور اس کے چیلوں کا ہے کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے ہی نہیں دیں گے، خود بھی نہیں رکھتے ایمان، دوسروں کو بھی ایمان لانے کا موقع نہیں دیں گے، اور اگر کوئی ایمان لے آیا تو اس کے بعد اس کو گناہوں میں لگاتے رہیں گے، اور اگر کوئی شخص گناہ میں لگ جائے تو گناہ میں لگ جانے کے بعد دوسرا ان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں. تو یہ بتلا دیا کہ 2 گروہ ہیں، ایک رحمانی گروہ ہے، ایک شیطانی گروہ ہے. یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے آپ کو رحمانی گروہ میں داخل کرنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو شیطانی گروہوں میں داخل کرنا چاہتے ہو. رحمانی گروہ ہو کہ شیطانی گروہ ہو، دونوں گروہوں کا انجام کیا ہوگا اس واقعے کو اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کی ابتدا سے ذکر فرمایا تھا کہ جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، اور جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کو وہاں پر کیا نعمتیں میسر ہوں گی. یہ تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی بات کو آگے ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اس سے پہلی والی آیت میں بات گزری تھی کہ جب ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ آگے سے فرمائیں گے یہ بات الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں
جس نے ہمیں اپنے تک پہنچنے کا یہ راستہ عطا فرمایا. وما کننا لنہتدی، ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمارا پروردگار ہمیں ہدایت پر نہ رکھتا، ہمیں اس منزل تک نہ پہنچاتا. تو جب جنت میں جنت والے داخل ہو گئے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو گئے، اب ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوگی. اس گفتگو کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جو جنت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے اوپر کا فرسٹ فلور ہوتا ہے، بالا خانہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک جگہ کا نام جنت ہے کہ جس میں ایمان والے موجود ہوں گے، اور ان کے نیچے اگر وہ دیکھیں گے تو ان کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جنت کے اندر اپنے مزے سے ہوں گے. وہاں پر جو وہ چاہیں گے ان کا پروردگار انہیں وہ عطا کرے گا. اور وہ جب نیچے کی جانب دیکھیں گے تو نیچے ان کو جہنم نظر آئے گی. جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے. ان کو نیچے جہنم بھی نظر آئے گی، اور جہنم میں جلنے والے افراد بھی نظر آئیں گے جو اللہ کے عذاب کو سہ رہے ہوں گے. تو یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. انہی کے درمیان میں ایک اور تیسرا گروہ ہے جس کے تعلق سے اس سورت کا نام رکھا گیا، اور اس کو کہتے ہیں اعراف. اعراف وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ وہ جگہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی ہے، اس دیوار کے اوپر اعراف والے ہیں. یہاں پر کون افراد ہوں گے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر 3 طرح کے افراد ہوں گے. نمبر 1، وہ افراد جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ اس اعراف کے اندر ہوں گے. دوسرے وہ افراد جو فطرت کے زمانے میں پیدا ہوئے. فطرت کہتے ہیں ایک نبی کے دنیا میں آ کر جانے کے بعد اور دوسرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ جو درمیان کا گیپ ہے جس کے اندر مستقل گمراہی پھیل رہی ہوتی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، بتلانے والا نہیں ہوتا، اس حصے کو فطرت کہا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں میں وہ افراد جو فطرت کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، ایسے موقع پہ پیدا ہوئے کہ جب ان کو سمجھانے والا پروردگار کی جانب سے نہیں تھا، تو وہ افراد بھی اسی جگہ پر اعراف کے اندر ہوں گے. آج یہ حکم نہیں چلے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلا دی کہ اس آخری امت کو اللہ نے دیگر امتوں پہ جو فضیلت فرمائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے. جیسے اس زمانے میں مختلف انبیاء آتے تھے اور لوگوں کو ان کا مشن یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، ایسے ہی اب نبی تو کوئی دنیا میں نیا نہیں آنا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے بالخصوص امت کے علماء پہ رکھی اور بالعموم ہر انسان کے اوپر رکھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنا کر جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. اور لوگوں کو فائدہ تم کیسے پہنچا سکتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے ان کو روکو. تو یہ فریضہ اللہ نے ہر بندے کے ذمہ رکھا. بہرحال اعراف میں رہنے والے لوگ پہلے وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. دوسری قسم کے وہ افراد ہیں جو فطرت کے زمانے میں یعنی کسی نئے نبی کے آنے سے پہلے درمیان کے حصے کے اندر پیدا ہوئے تھے. اور تیسرے وہ افراد جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنہوں نے نیکیاں تو بڑی کی ہیں مگر ان نیکیوں کے ساتھ کسی کا قرضہ ان کے اوپر تھا، مقروض حالت کے اندر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہوگا. اگرچہ بڑی نیکیاں کی ہوں گی مگر ان نیکیاں کرنے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکتے. غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک نیک آدمی تھا، فوت ہوا. تو فوت ہو جانے کے کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس کو دیکھا خواب میں اور ان کو دیکھ کے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، نیکیاں کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے میری نیکیوں کو قبول فرما لیا اور نیکیوں کو قبول کرنے کے بعد جہنم میں جانے سے داخلہ میرا بند ہو گیا، جہنم سے خلاصی ہو گئی، مگر میں ابھی تک جنت میں نہیں جا سکا.
بھئی کیوں نہیں جا سکے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑوس میں اپنے پڑوسی سے ایک سوئی ادھار کے اوپر لی تھی اور وہ سوئی واپس کرنا بھول گیا۔ اللہ رب العزت نے بات فرما دی کہ جب تک تیرے ورثاء اس سوئی کو اس بندے تک واپس نہیں پہنچائیں گے تیرے لیے جنت کا داخلہ بند ہے۔ اگر ایک سوئی کسی کی بندہ ہڑپ کر جائے تو اس پر یہ معاملہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں، گھر ہڑپ کر جاتے ہیں، فیکٹریاں ہڑپ کر جاتے ہیں، کارخانے ہڑپ کر جاتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری دولت کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں تیار نہیں ہے، دوسروں کا مال اپنے اوپر ایسے جائز اور حلال سمجھتے ہیں گویا کہ ہمارا ہی مال تھا۔ تو باوجود جتنی نیکیاں ہو جائیں اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ تو بہرحال اعراف کے اندر یہ 3 طرح کے افراد ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے معاملات سیدھے نہ ہو جائیں۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ افراد جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وہ افراد کہ جن پر کسی کا حق تھا، مقروض تھے، اس حالت کے اندر فوت ہو گئے، تو ایسے افراد جب تک کہ اپنے قرض خواہ سے اپنی جان نہیں چھڑوا لیں گے اس وقت تک ان کے لیے جنت کا داخلہ بند ہوگا۔ یہ تمام کے تمام افراد اعراف کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ 3 مختلف جگہیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اعراف ہے۔ ان 3 جگہوں پہ یہ 3 قسم کے افراد ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اس گفتگو کو قرآن کریم نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اہل جنت اہل جہنم سے، جنت والے افراد جہنم والوں سے گفتگو کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے افراد جہنم والے لوگوں سے یہ بات کہیں گے اور یہ پکاریں گے، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا پکی بات ہے کہ ہم نے تو اس وعدے کو سچا پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس وعدے کو پورا سچا پا لیا ہے؟ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آؤ گے تو وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے نیک اعمال کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا جس کی وراثت تمہارے پاس ہے۔ تو ہم سے تو یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تم سے بھی پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہارے لیے جہنم ہوگی، اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہو گے۔ جب کبھی جل کر تمہاری کھال خاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ تمہارے اوپر دوسری کھال پیدا فرما دیں گے، وہ کھال جل جائے گی، اللہ تیسری کھال اوپر پیدا فرما دیں گے، یہ کھالیں آتی رہیں گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ اور پھر عذاب کی سختی اتنی ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور اس کی سختی اتنی ہوگی کہ وہ سر کی جانب سے ڈالا جائے گا، وہ انسان کے جسم کو پاش پاش کر دے گا، اور نجاست کے نکلنے کے راستے سے وہ پانی سب کی سب چیزوں کو گلاتا ہوا نکل جائے گا۔ تو یہ سارے وعدے پروردگار نے تم سے کیے تھے، کیا تم نے ان وعدوں کو سچا پا لیا؟ جب یہ سوال ہوگا قالوا، وہ آگے سے کہیں گے نعم، ہاں بالکل۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اس وقت پر ایک پکارنے والا ان کے درمیان ایک پکارے گا، یعنی ایک فرشتے کو اللہ نے اس وقت میں مقرر کیا ہوگا جو فرشتہ اس وقت پر یہ آواز لگائے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، بے شک اللہ رب العزت کی جانب سے لعنت ہے ظلم کرنے والوں کے اوپر، جنہوں نے شرک کیا وہ بھی ظالم، جنہوں نے دوسروں کے حقوق دبائے وہ بھی ظالم ہے۔ تو جس طرح کبھی ظلم کیا ہو، اللہ کے حقوق کو میں کمی کر کے ظلم کیا ہو یا حقوق العباد میں کمی کر کے ظلم کیا ہو، ان تمام افراد پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اللہ کے دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کے دین کے اندر آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویبغونها عوجا، دین میں کجی تلاش
کرتے ہیں, دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے سے مراد دین میں ایسے سوالات کو پیدا فرما دیں گے, ایسے سوالات پیدا کر دیں گے, ایسے سوالات چھوڑ دیں گے دین والوں کے اندر کہ جن کو سن کر یا جن سوالات کو جان کر, ان کی معلومات کو جان کر بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے, یا اس کے ذریعے سے اس کے ذہن کے اندر عقائد پر کوئی چوٹ پڑ جاتی ہے, وہ عقیدے سے متعلق متزلزل ہو جاتا ہے, یا وہ عقیدے سے متعلق بات ہوگی یا عبادات سے متعلق بات ہوگی جس کے ذریعے سے اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو ایسے سوالات کرنا, ایسی باتیں کرنا جس سے دین کے اندر اعتراض پیدا ہوتا ہو, دین کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. حقیقی معنوں میں ظالم یہ ہیں, قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں سے قرآن کریم پر, احادیث مبارکہ پر, کسی نہ کسی موضوع کے اوپر کہیں نہ کہیں سے دین کے اندر کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی اعتراض نکالنے کی کوشش کر دیں گے, کہیں نہ کہیں سے کوئی سوال ایسا پیدا کر دیں گے کہ جس سے انسان عقائد کے اوپر پختہ نہ رہ سکے, انسان کے دل کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے, انسان کے اندر کوئی بات ایسی پیدا ہو جائے جس سے ایمان نہ رہے. اگر کسی بھی عقیدے سے متعلق کوئی شک انسان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو ایمان نہیں رہا, اس لیے کہ ایمان تو یقین کا نام ہے, شک کا نام تو ایمان نہیں ہے. جب یہ شک پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان سے ہٹا دینے والی چیز ہے. لہذا فرما دیا الذین یصدون عن سبیل اللہ, یہ ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, اور یہ لوگ آخرت سے کا انکار کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, آخرت کا انکار کرتے ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, ان کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی, ایک دیوار ہوگی, یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی. اور یہ دیوار جب اللہ رب العزت چاہیں گے کہ ایسے ہٹ جائے کہ جنت والے جہنم کو دیکھ سکیں, جہنم والے جنت والوں کو دیکھ سکیں, تو دیکھ بھی سکیں گے ایک دوسرے کو. اور جب اللہ رب العزت چاہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, اس وقت پر نظر آنا بند ہو جائے گا. آج کے زمانے میں آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک اسکرین لگا دی جائے تو ادھر کا منظر ادھر نظر آ سکتا ہے, ادھر کا منظر ادھر نظر آ سکتا ہے. تاہم یہ دیوار اس لیے لگائی گئی ہے کہ اہل جنت کو جو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں ان کے مزے جہنم والے محسوس نہ کر سکیں. باہر اگر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو اس کا جھونکے کا احساس اندر بیٹھ کے بھی ہوتا ہے. تو جنت والوں کی نعمتوں کا مزہ جہنم والوں کو محسوس نہ ہو, اور جہنم کے عذاب اور اس کی سختی کا کوئی اثر جنت والوں کو محسوس نہ ہو, اس لیے درمیان میں ایک دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر اعراف والے موجود ہیں. تو لہٰذا وعد الاعرافی, اعراف اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس مقام کو کہ اعراف عرفہ سے نکلا ہے, پہچاننے کو کہتے ہیں. وہ افراد کہ جو ایمان والوں کو, جنت والوں کو اور جہنم والوں کو پہچان سکیں گے کہ کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کریم خود بتلا رہا ہے, ان کی پیشانی کے نور سے پہچانیں گے. ایمان والے کی پیشانی پر ایک خاص نور ہوگا جس سے پتہ چلے گا یہ اہل جنت میں سے ہے, اور جہنم والوں کے چہرے کے اوپر جو سیاہی اور ذلت چھائی ہوگی اس سے صاف پتہ چل جائے گا یہ اہل جہنم والے ہیں. وعلی الاعراف, اور اعراف کے اوپر رجال, کچھ افراد ایسے ہیں یعرفون کلا بسیماہم, وہ ان میں سے ہر ایک کو ان کی پیشانی سے پہچانیں گے. ونادوا اصحاب الجنہ, یہ جنت والوں کو پکاریں گے, ان سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. ان سے سلام کریں گے السلام علیکم. لم يدخلوها, حالانکہ ابھی وہ خود اس میں داخل نہیں ہوئے. وهم يطعمون, حالانکہ وہ چاہتے ہیں یہ بات کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. چاہت تو ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں, مگر جب جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو اوپر سے بیٹھ کے سلام کریں گے کہ شاید ہمارے اس سلام کو سن کر ہمارا پروردگار ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. مگر جب یہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے, اللہ رب العزت ان کے چہروں کو پھیر دیں گے جہنم والوں کی طرف کہ ذرا جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہو, جہنم والوں کو بھی دیکھ لو. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, جب ان کی آنکھوں کو پھیر دیا جائے گا جہنم والے
افراد کی جانب، قالو تو یہ ان کے عذاب کو دیکھ کر کہیں گے بات، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام نہ فرما، ہمیں ان سے محفوظ فرما دیجئے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور پکاریں گے اعراف والے لوگ، رجالا یعرفونہم بسیماہم، یہ وہ مرد ہیں، وہ افراد ہیں جو دوسروں کو پہچانیں گے، اہل جہنم کو پہچانیں گے ان کے پیشانیوں سے۔ قالو ان کو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمع پونجی تو آج تمہارے کوئی کام نہ آئی۔ دنیا میں جو تم مختلف چیزوں کو جمع کر رہے تھے، اپنے لیے نامہ اعمال جمع کر رہے تھے، برے اعمال کر کر، اللہ پر ایمان نہ لا کر، اللہ کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک کر کر، تم اپنے لیے جو نامہ اعمال اکٹھا کر رہے تھے، جو جمع پونجی تم نے رکھی تھی، یہ دوسروں کا مال تم نے ہڑپ کر لیا تھا، اور دوسروں کا مال اپنے ہڑپ کرنے کے بعد اپنی دولت میں شامل کر کے جو تم نے جمع پونجی جمع کی تھی، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمع پونجی تو تمہارے کوئی کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور تمہارا یہ تکبر کرنا، دنیا میں اتراتے پھرنا، یہ بھی تمہارا کوئی کام نہیں آیا۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے بارے میں تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے، ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یعنی جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے اعراف والے کہیں گے جہنم والوں سے، ہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھا کے یہ بات کہا کرتے تھے، لا ینالهم اللہ برحمہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہیں کرے گا۔ یعنی یہ مکہ والوں کی بات پہلے بھی گزری کہ جب یہ مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے کہ ابتدائی دور میں خستہ حالت کے اندر ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ان کے لباس ہے، خوراک ان کی اچھی نہیں ہے، کمزور ہیں، مالی اعتبار سے اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہیں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان غریبوں پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ان غریبوں کے اوپر ہے، نہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھو کتنا مال اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، کتنی دولت عطا فرما دی، اولاد عطا فرما دی، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو اللہ کی رحمت تو ہمارے ساتھ ہے، ان پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ اب جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو اعراف والے ان سے پوچھیں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسم کھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت انہیں آغوش میں نہیں لے گی، ادخلوا الجنہ، ان سے تو کہہ دی گئی ہے بات کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ کسی قسم کا غم تمہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ تو دنیا کے اندر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، جو تمہارے اعتبار سے دنیا کے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے آج ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ تو حقیقی کامیابی تو اللہ کی جانب سے اللہ کے دین کے اندر ہے، حقیقی کامیابی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہوگی تو جہنم والے چونکہ جہنم کی آگ میں مستقل جل رہے ہوں گے، اور جلنے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں گرمی ہو، تپش ہو، جلاؤ ہو، وہاں پر انسان کو فطری طور پر پیاس لگا کرتی ہے، تو اب ان کو بھی شدت کی پیاس لگے گی، لہذا جب شدت کی پیاس لگے گی تو وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے لوگ جنت والے لوگوں سے بات کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمارے پاس کچھ پانی پہنچا دو، کچھ پانی کا چھڑکاؤ ہم پہ کر دو، کچھ پانی ہم تک پہنچا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اتنی نعمتیں جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دو۔ اللہ نے کیا نعمتیں جنت میں عطا فرمائی ہیں؟ آسان ترین بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا، فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو تمہارا جی چاہے گا اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسے کہ اگر تم اب جنت کے اندر بیٹھے ہو اور سامنے پھلدار درخت موجود ہے، اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس درخت کے اوپر جو پھل ہے میں یہ پھل کھاؤں، اب دنیا میں اگر ایسا کوئی موقع ہو تو تمہیں درخت پہ چڑھنا پڑے گا، اس پھل کو توڑنا پڑے گا، اور توڑ کے کاٹ کے نیچے لا کر اس کو کھانا پڑے گا۔ جنت میں اتنی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا قطوفها دانیہ، تمہارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، وہ
یا خود بخود جھک کر تمہارے پاس آ جائے گی، تم اس سے آسانی کے ساتھ توڑ لو گے۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ بھنا ہوا اس کو کھانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں اس کو شکار کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے، اس کو صاف کر کے، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تمہارے جی میں بات چاہے گی اللہ رب العزت بھنا ہوا اس کو تمہارے سامنے پیش فرما دیں گے۔ تو جنت والوں کو یہ ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے مل رہی ہیں، تو وہ فرمائیں گے، وہ یہ کہیں گے جہنم والے کہ بھائی جو آپ کو یہ اللہ کی جانب سے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اتنا رزق مل رہا ہے، اس میں سے کچھ رزق یا تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ قالو، جنت والے کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں، پانی بھی اور کھانے کی چیزیں بھی، یہ دونوں نعمتوں کو اللہ نے کفار پر حرام کر رکھا ہے۔ وہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل و تماشا بنا دیا۔ اللہ کے دین پر جب ایمان نہیں لا رہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، بلکہ اللہ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں بتوں کو شامل کر رہے ہو اور اللہ کے اوپر ایسے ایسے افطرا اور جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جن کا اللہ کی ذات سے کوئی تصور نہیں، تو یہ تو دین کے اندر کھیل و تماشے والی بات ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل و تماشا بنا دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسے انہوں نے دنیا کے اندر آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم آج بھی ان کو اسی طریقے سے بھلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ان دونوں گروہوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت پھر ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور کفار کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے واضح طور پہ تمہیں ساری باتیں بتلا دیں، اور یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ کل قیامت کے دن تمہیں حسرت نہ ہو، آج ہی ہم تمہیں بتلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تحقیق سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک کتاب عطا کی ہے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کے اندر ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر تمام چیزوں کو کھول کھول کر واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، جو شخص بھی ایمان لاتا ہے یا ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، اتنی واضح باتیں ہم نے بتلا دی، اب اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لا رہے، تو هل ينظرون الا تأویلا، کیا یہ اس کتاب کے اندر جو آخری انجام لکھا ہوا ہے اس آخری انجام کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اس کتاب میں آخری انجام یہ لکھا ہے کہ ان کا آخری انجام یہ ہوگا کہ موت ان کو گھیر لے گی، تو کیا یہ موت کے آنے کا یا اللہ کی جانب سے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلا، کیا یہ لوگ اس قرآن کریم کے آخری واقعے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جب اس قرآن کریم میں ذکر کردہ آخری انجام واقع ہوگا، جب وہ دن آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، جو لوگ پہلے اس دن کو بھلا چکے ہیں وہ اس دن کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے رسول سچ بات لے کر آئے تھے۔ اس دن وہ اقرار کریں گے، لیکن اس دن اقرار کرنا کسی کام نہ آئے گا۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشیات موجود ہے؟ فیشفعوا لنا، جو یا تو ہماری سفارش کر دیں، او نرد، یا ہم دوبارہ دنیا کے اندر لوٹائے جا سکیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم اس میں ان کاموں کو چھوڑ کر جو ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ کر اچھے اچھے اعمال کریں، یعنی برائیوں کو چھوڑ کے اب ہم وہاں پہ نیک اعمال کر سکیں۔ تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی سفارشی آ جائے ہماری سفارش کر دے، یا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے جہاں پہ جا کے ہم نیک اعمال کر سکیں؟ اس دن یہ چانس نہیں ملے گا۔ قد خسروا انفسهم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہوں نے تو انتہائی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے مختلف اپنی جانب سے بتوں کو گڑ لیا تھا کہ فلاں بت ہمارا سفارشی ہے، فلاں بت سفارشی ہے، فلاں بت سفارشی ہے، جن چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں سفارشی سمجھتے تھے، جن کو یہ گڑھا کرتے تھے، ضَلَّ عَنْهُمْ، وہ ان سے غائب ہو جائیں گی، اس دن کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی۔ لہذا
جب آخرت کے اندر ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، تو فائدہ اس بات کے اندر ہے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو مان لو اور اللہ کی ماننا شروع ہو جاؤ۔ اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے، اللہ کی ماننے کا نام نیک اعمال کرنا ہے۔ لہٰذا ایمان لے آؤ، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے اندر لگ جاؤ۔ جب یہ بات کفار کو کہی جاتی تھی تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ ہم جب مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زمین کے اندر دفن ہو جانے کے بعد اس کا کہیں سے کوئی ثبوت موجود نہ ہو اور اللہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جواب کو اگلے رکوع میں بیان فرما دیا، اور پورا رکوع اپنی قدرت کاملہ پر بیان فرما دیا کہ تم اصل میں پروردگار کو ابھی تک جان نہیں سکے ہو کہ اللہ ہے کون، پروردگار ہے کون۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پالنے والا، تمہارا پروردگار تو اللہ رب العزت ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ یہاں 6 دن سے مراد ہمارے 6 دن نہیں ہے کہ جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوا تو ایک دن ہو گیا، اگلے دن سورج طلوع ہوا اور شام کو غروب ہو گیا تو دوسرا دن ہو گیا۔ یہ 6 دن نہیں ہے، اس لیے کہ آج جتنا بھی ٹائم ہے، وقت ہے، یہ سب کا سب سورج کے ساتھ یا چاند کے ساتھ منسلک ہے، اور سورج اور چاند یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو ابھی تو نہ سورج بنا ہے نہ چاند بنا ہے، تو ایام ہوئے ہی نہیں اس طریقے سے، بلکہ یہاں 6 دن سے مراد 6 مخصوص پیریڈز ہیں، 6 مخصوص اوقات ہیں۔ اس کو آسان مثال سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں جب کہتے ہیں 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹے سے مراد ہوتا ہے 60 منٹ، مگر جب یہی بات مدرسے کا طالب علم کہتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اس سے مراد 1 گھنٹہ 60 منٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد ایک پیریڈ مکمل ہو گیا، پہلا پیریڈ مکمل ہو گیا ہے، یعنی 40 منٹ 45 منٹ جتنے وقت کا وہ پیریڈ تھا وہ وقت پورا ہو گیا۔ بھائی وہ 60 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن یہاں گھنٹے سے مراد ایک خاص پیریڈ ہے، ایک مخصوص وقت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، یہ 6 دن سے مراد 6 خاص مخصوص پیریڈز ہیں۔ ایک پیریڈ کی لینتھ کتنی ہے، کتنا وقت ہے ایک پیریڈ کے اندر، اس کی تفصیلات اللہ رب العزت کے علم ہے، اللہ نے اس کی تفصیلات انسان کو نہیں بتلائیں۔ اتنی بات بتلا دی کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ فائدہ کیا ہے اس بات کو سمجھنے کا؟ اصل بات یہ ہے اللہ رب العزت چاہتے تو ایک کن فرما کر پوری کائنات کو پیدا کر سکتے تھے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب تمہارا پروردگار کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو ضرورت نہ تھی، پھر بھی اللہ رب العزت نے 6 دن میں جو پیدا فرمایا، اصل میں اس میں انسانیت کو سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ میرے بندوں، یہ جو عالم خلق ہے، دنیا ہے، یہ ہم نے اسباب کے درجے میں پیدا فرمایا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر چیز کے اندر تدریجی صفات ہیں، ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی، تمہاری زندگی میں بھی ہر چیز اسباب کے تحت ہوگی۔ لہٰذا آپ دنیا میں آئے ہو، ہر کام کے لیے تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ صرف مسبب الاسباب پر نظر رکھ کے بھول جاؤ، اللہ خالق ہے مجھے روٹی دے گا، کمانا کچھ نہ کرو، صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی تم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ عالم خلق کے اندر ہو جو اسباب کے درجے میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ لہٰذا اللہ پر یقین بھی رکھو کہ روٹی ہمیں اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھنے کے بعد تم پر لازم ہے کہ اس روزی کی تلاش کے اندر نکلو بھی اور اس کو تلاش کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ تو یہ سبق دینا تھا کہ اس دنیا کو اسباب کے درجے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے درجے میں دیکھو۔ آج ہمارا اس معاملے میں ایک غلطی کوتاہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے اسباب میں پڑ جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ مسبب الاسباب پر کامل نظر ہوتی ہے اللہ کی ذات پر، مگر اسباب اختیار نہیں کرتے۔ وہ اسباب کا اختیار کرنا جو اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ بھائی اللہ کی ذات پہ نظر رکھو، اور دنیا میں اسباب کے اختیار کرنے کے اعتبار سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس
کا علاج کرواؤ. اب جہاں بچہ بیمار ہو جائے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے, اللہ کے ساتھ دعا نہیں مانگتے, اللہ سے شفا نہیں مانگتے, یہ بھی کوتاہی ہے. اور بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو اس معاملے میں اللہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جی فلاں مولوی صاحب سے دم کرا لیا انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے. بعض امراض وہ ہیں جن کے لیے دم کرنا اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو سانپ ڈس لے, اس کا دم ہے, دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ یہ بات ہے کہ جو عام طور پہ امراض ہیں اس کے لیے شریعت نے اصول یہ طے کیا ہے کہ اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے اور مسبب الاسباب سے دعائیں کی جائیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرما کے یہ بات بتلا دی کہ یہ اسباب کے درجے میں دنیا کو ہم نے پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا. عرش کہتے ہیں, سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے. استوا کا معنی عام انسان کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر حکومت کرتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے معاملہ نہیں لیا جائے گا, بلکہ یہاں پہ بات یہ ہوگی ثم استوى علی العرش, پھر اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا. اس عرش پر استوا سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ جواب دیا. اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی سورہ آل عمران کے شروع میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بعض آیات کو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھا ہے, جن کو صفات متشابہات کہا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی علم والے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں وما يعلم تأویلہ الا اللہ, اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں کہ بھائی اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. عرش اللہ کا کیسا ہے, اس پر استوا اللہ کیسا فرماتے ہیں, یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کما یلیق بشانی, جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق اس نے اس عرش پر استوا فرمایا ہے. اس کی کیفیت ہمارے اوپر سے مجہول ہے. ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت استوا علی العرش, عرش پر اللہ نے استوا فرمایا, اس کا معنی کیا ہے, ذرا اس کی تفصیل بتلا دیجئے. تو فرمایا استوا علی العرش, عرش سے متعلق فرمایا کہ اس کا عقیدہ جو ہے ہی واجب, اس کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا یہ واجب ہے. وکیفیتها مجہولۃ, اس کی کیفیت اللہ نے ہم سے مجہول رکھی ہے. والسوال عنها بدعۃ, اور اس کے اندر تفصیل کے اندر گھسنا, کھود کرید کرنا کہ بھائی اچھا عرش پر استوا کیسا ہے, اس سے متعلق کھود کرید کرنا یہ بدعت ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی, جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ ایسی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کل من عند ربنا, یہ تو ہمارے پروردگار کی جانب سے علم ہے. اس کی اصل بات اللہ رب العزت حقیقت کو خود جانتے ہیں. لہذا فرما دیا کہ ثم استوى علی العرش, پھر اللہ رب العزت عرش پر استوا فرمایا. اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گئے. عرش پر استوا سے انسانوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے تو جب بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے تو اس کا بلند ہونا, اس کا ایک خاص اسٹیٹس پہ ہونا پتہ چلتا ہے. تو اللہ کی ذات کا بھی انتہائی بلند ہونا یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات کہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو بادشاہ کے تخت پہ بیٹھنے سے اس کا بادشاہ ہونا, اس کا حکمران ہونا پتہ چلتا ہے. اللہ کے عرش پر استوا ہونے سے ایمان والوں کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پوری کی پوری کائنات کا مالک ہے, اس پوری کی پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ہر حکم ہر کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا, اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو رات کو
دن کے ذریعے سے ڈھانپ لیا کرتی ہے، دن کے ذریعے سے رات کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، یعنی رات موجود ہوتی ہے، دن آتا ہے تو اس پوری رات کو ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ یطلبہ حسیسا، اور یہ جو رات آتی ہے یہ رات تیزی سے دن کو دبوچا کرتی ہے، دن کو تیزی سے پکڑا کرتی ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا، اللہ رب العزت رات کو دن پر ڈھانپ دیا کرتا ہے، یطلبہ حسیسا، وہ رات دن کو تیزی سے دبوچ لیا کرتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے دن شروع ہوتا ہے اور ہم خود یہ بات کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسے ختم ہوا اور رات آ گئی۔ قرآن کریم کہتے ہیں ہاں یہ دن کو رات بہت تیزی سے دبوچ لیا کرتی ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہیں۔ جو کام سورج کا ہے سورج اپنے کام کے اندر لگا ہے، جو کام اللہ نے چاند کا مقرر کیا ہے چاند اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، سورج ستاروں کا اللہ نے جو کام مقرر کیا ہے وہ اپنے کام کے اندر لگے ہیں۔ ہر کوئی اپنے کام کے اندر لگا ہے اور یہ کاموں میں لگنا اللہ کے حکم سے ہے۔ لہذا الا لہ الخلق، تمام کی تمام تخلیق اللہ رب العزت ہی کی ہے، مخلوقات اللہ ہی کی ہیں، خالق ان سب کے اوپر ایک اکیلا اللہ ہے۔ والامر، اور حکم بھی ایک اکیلے اللہ ہی کا دنیا میں چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی بابرکت ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب یہ ذات اتنی خوبصورت ہے اور اتنی عظیم ذات ہے تو اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا تو بے وقوفی ہے۔ لہذا فرما دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور خفیہ انداز کے اندر، یعنی کچھ بلند آواز سے پکارنا چاہو تو ایسے بھی پکار سکتے ہو جس میں گڑ گڑاہٹ ہو تمہاری، لیکن وہ آواز ایسی نہ ہو کہ دوسرے کے کان میں پڑ رہی ہو، دوسرے کو تکلیف دے رہی ہو۔ ہر عبادت کے اندر یہی ہے، دعا مانگ رہے ہو تب بھی یہ ہے، تلاوت کر رہے ہو تب بھی یہ ہے، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر انفرادی عبادت کے اندر تمہاری آواز اتنی ہونی چاہیے کہ تمہارے اپنے کان کو سنائی دے۔ اگر بلند کرنا چاہتے ہو تو بلندی کی انتہا یہ ہے اپنے کان کو سنائی دے، کوئی دوسرا اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ وخفیہ، اور اگر آہستہ آواز میں کہنا چاہتے ہو تو وہ پروردگار سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، لہٰذا تم اس پروردگار کو خفیہ طور پہ چپ کے گڑ گڑا کر آہستہ آہستہ سے بھی مانگ سکتے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے دونوں طرح کے ذکر اللہ کے کرنا ثابت ہوتے ہیں۔ ذکر بالجہر، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور چپکے سے ذکر یعنی ذکر بالقلب، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ذکر کے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں، قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں حد سے تجاوز سے مراد کہ اگر ایک بندہ اتنی زور و شور سے بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ اس کے آس پاس میں عبادت کرنے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن آواز اتنی بلند ہے کہ برابر والا اپنی عبادت نہیں کر پا رہا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ ایسے حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ یا اللہ رب العزت سے دعا اس طور پہ مانگ رہا ہے کہ جس میں وہ چیزیں جو اللہ نے ناممکن بنا دی ہیں انسان کے لیے ان کو مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے آسمان پہ چڑھا دے، اپنے محارم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اے اللہ فلاں میری محرم عورت سے شادی کرا دے۔ یہ ایسی چیزیں جن کو اللہ نے اس دنیا کے اصولوں کے خلاف بنایا ہے، تو اصولوں کے خلاف چیزیں یا گناہ کی دعا مانگ رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ ایسے حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لہذا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین پر اصلاح ہو جانے کے بعد، پیغمبروں کی دنیا میں آ جانے کے بعد، اب زمین میں اللہ کا انکار کر کے زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، بلکہ ودعوه خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو خوف اور امید کے درمیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ انسان عبادت کر کے اتنا نہ اترائے کہ اللہ کے عذاب سے غافل ہو جائے، اتنی امید بھی اللہ سے نہ ہو، اور ایسا خوف بھی نہ ہو کہ وہ خوف بندے کو اللہ کی عبادت پہ ہی کھڑا نہیں کر رہا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا اگر یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو جائے تمام کے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو۔
اور اگر اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو جائے کہ تمام کے تمام انسان جنت کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی اپنے پروردگار کا بندہ ہوں گا جس کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ایمان اللہ رب العزت سے امید بھی رکھنے کا نام ہے، ساتھ میں اللہ سے خوف بھی رکھنے کا نام ہے۔ لہٰذا اللہ سے امید رکھیں اس بات کی کہ اللہ ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اور خوف بھی رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت اللہ کی ذات کی شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف اور امید کے درمیان پکارو۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو آگے آگے اللہ وہ ذات ہے یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، جو ہواؤں کو خوشخبری کی خبر بنا کر آگے آگے بھیجتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بادلوں سے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں آگے جاتی ہیں اور آگے جا کے خوشخبری کی نوید سنا رہی ہوتے ہیں کہ پیچھے بادل آ رہے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی بارش ہونی ہوتی ہے تو عمومی ضابطہ یہ ہے کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، وہ اللہ کی رحمت کے یعنی بارش کی خوشخبری سنانے کے لیے آگے آگے جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ کی جانب سے جو ہوائیں آگے جاتی ہیں اس کے بعد معاملہ یہ پیش آتا ہے حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ جو بوجھل بادل تھے، جو بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں، وہ بادل چلنا شروع ہوتے ہیں۔ سقناہ، ہم ان کو ہکاتے ہیں، لبلد میت، ایک بنجر زمین کی جانب۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے ایک نظام ہے کہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ بھاپ بن کر اوپر کی جانب اٹھتا ہے، تو اٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا پریشر ایسا رکھا ہے کہ وہ ایک خاص پریشر کے اندر ہے۔ اگر پریشر اس سے کم ہو جائے تو وہ سارا کا سارا پانی نیچے گر جائے، اور اگر پریشر زیادہ ہو جائے تو وہ سارا کا سارا پانی جو بادل کے اندر گیا تھا وہ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جائے۔ نہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رحمت فرمائی اور اتنا مخصوص پریشر اس بادل کے اندر پیدا فرما دیا کہ جس سے بادل اپنی مخصوص ہائٹ پہ ہے، نہ اس سے اوپر جاتا ہے نہ اس سے نیچے جاتا ہے۔ نیچے آ جائے تو نقصان، جب بادل پھٹ جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو نقصان ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے اوپر چلا جائے تو بھی نقصان ہے کہ تم بارش سے صحیح طور پہ فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کو ایک مخصوص ہائٹ پہ رکھا ہے جہاں سے تمہارے اوپر اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ پروردگار اس بوجھل بادل کو اٹھاتے ہیں، سقناہ، اس کو ہکاتے ہیں، لبلد میت، ایک بنجر شہر کی جانب، فانزلنا بہ الماء، اب اس بنجر شہر کے اوپر ہم پانی کو اتارتے ہیں، فاخرجنا بہ، اس پانی کے برسنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی پیداوار اس کے اندر سے ہو جاتی ہے۔ تو جو پروردگار ایک مردہ زمین سے ایک مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، جو پروردگار ایک مردہ زمین کو بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہی پروردگار کذالک، اسی طریقے سے جیسے ایک بنجر زمین کو آباد کیا، مردہ زمین کو اس نے زندہ کر دیا، نخرج الموتى، ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کہ مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ہم بتلا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے سامنے ہی ایک بنجر زمین کو، ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو جو ذات اتنی بڑی زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، ایک 6 فٹ کے انسان کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، اگر تم اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کریم ان نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت نامہ ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکو۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ایک بہت ہی زبردست تمثیل ہے۔
اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جیسے پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر زمین کو پیدا فرمایا اور اس مردہ زمین کو آباد کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اسی پروردگار نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو بھی ایک کھیتی، ایک زمین دل کی عطا فرما دی۔ زمین دل کی جب بنجر ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اللہ نے انزلنا بہ الماء، اس قرآن کریم کو آسمان سے اتار دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جیسے دنیا کے اندر زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی ہے، ایسے ہی دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ اللہ نے تمہاری دلوں کی دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے، دلوں کی زمین کو آباد کرنے کے لیے بھی اس قرآن کریم کو پیدا فرمایا، اس قرآن کریم کو دنیا میں نازل فرمایا۔ کذالک نخرج الموتى، جو اس قرآن کریم کو پڑھتا رہے گا، اس قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑے گا، ہم اسی طریقے سے اس کی دل کی دنیا کو بھی آباد فرما دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، جیسے دنیا کے اندر دو طرح کی زمینیں ہیں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، پاکیزہ زمین ہو تو یخرج نباتہ باذن ربی، اس میں نباتات، اس میں کھیتیاں اگتی ہیں اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث، اور جو بنجر زمین ہوا کرتی ہے، بیکار زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے کوئی پیداوار نہیں نکلتی سوائے کچھ تھوڑے سے غلے کے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر صحیح زمین ہوگی، ٹھیک زمین ہوگی، تو اس کے اوپر سے پانی کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور جب پانی کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا تو اس پانی کے ذریعے سے وہاں پر کھیتیاں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر تم اپنے دل کی زمین کو اللہ کے ذکر کر کر تیار کر لو گے، صاف کر لو گے، بنا لو گے اس زمین کو، اب اللہ رب العزت نے جو آسمانی پانی قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ کی جانب سے نازل کردہ پانی جب تمہارے دلوں میں اترے گا تو اس زمین کو آباد کر دے گا، اس زمین کے اوپر کھیتی نیکیوں کی اگنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم اس زمین کو بناؤ گے نہیں تو یہ بنجر زمین ہی رہے گی، اللہ کو یاد نہیں کرو گے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھ کر ذکر نہیں کرو گے تو یہ بنجر زمین بنجر ہی رہے گی، اور جب یہ زمین بنجر رہے گی تو اس کے اوپر اللہ کے کلام کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر اس معنی میں نہیں ہو سکے گا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزاری حاصل کرنا چاہتی ہو۔ جب وہ قوم اس قرآن کریم کو پڑھتی ہے اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہم پہ فضل فرمایا، آپ نے ہم پر رحمت فرمائی، اور آپ نے ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا، اور آپ نے ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر آپ ہدایت نہ دیتے، ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو ہم تو ہدایت پہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا ایمان والوں کے ذمے یہی کام ہے، ایک تو وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کریں، اور قدر اسی طریقے سے ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے ایک ایک فیصلے کو کریں، اپنی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھیں کہ میں اس کے اندر شریعت مطہرہ نے مجھے کیا حکم بتلایا ہے، قرآن کریم مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ بات پکی اور سچی ہے۔ قرآن کریم ہر دور اور ہر زمانے کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر دور کے ایمان والوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، اگر ان حالات کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعی انسان حیران ہوتا ہے، لگتا ہے ایسی ہے کہ واقعی یہ قرآن کریم آج کی اسی صورتحال میں نازل ہوا۔ چوتھے پارے کا ایک چند آیات آپ کے سامنے آج کے موجودہ حالات کے اعتبار سے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ 5ویں پارے کی چند آیات، اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں، ان آیات کو پڑھے بندہ اور اس کے ساتھ فلسطین میں مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب فلسطینوں میں مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے ہونے والے اس ظلم کو دیکھے، اور اللہ رب العزت نے جو بات فرما دی تھی 1400 سال پہلے، یہ کفریہ طاقتیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب اکٹھی ہو جائیں گی، یہ سب کی سب ایک ہو جائیں گی۔ قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والے مظلوم لوگوں کو کیسے بیان کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیگر امت مسلمہ جو آج سوئی ہوئی ہے ان سے متعلق کیا بات بیان کرتا ہے۔
ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء، حالانکہ مردوں اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے جو کمزور لوگ ہیں وہ بلک بلک کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یقولون وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں ان ظالم لوگوں کے چنگل سے نکال دیجئے، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے اللہ آپ ہی ہماری جانب سے مددگار ہیں، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہمارے دوست ہیں، آپ ہی ہمیں اس سے نکال سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان حقیقی معنوں میں رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایسے موقع پہ جب مظلوم لوگ پکارتے ہیں تو ان کی پکار پہ لبیک کہہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں والذین کفروا، اور جو کفار ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے کے اندر پوری اپنا زور لگاتے ہیں اور وہ اس راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے، یہ ایمان والوں ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس گروہ میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایسے ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیت اللہ او اشد خشیہ، جیسے ڈرنے کا حق تو اللہ سے تھا یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، وقالو، اور یہ بات بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ ہم پر اس قتال کو، اس جہاد کو کیوں فرض کر دیا گیا، ہم تو اپنی کھال میں مست ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی معاملہ نہیں پیش آیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ اس کو کچھ وقت تک مؤخر کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ولا تظلمون فتیلا، اس دن تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم دنیا میں جاؤ گے، یدرککم الموت، تمہیں موت تو آ دبوچ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو تب بھی موت تمہیں آ جا نہیں ہے۔ لہٰذا تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے یہ ہمارے حال پہ تو نہیں، وہاں ہمارے اوپر تو یہ معاملہ پیش نہیں آیا، تو نہ، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں ان مظلوم مسلمانوں کی خلاصی کے اندر، ان مظلوموں کی مدد کرنے کے اندر۔ اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی، آج قرآن کریم کی حقانیت کا بہترین ثبوت ہے۔ ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی قوم ہے، اور یہودی قوم کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا دشمن مشرک لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آج دیکھ لیں ان مظلوم فلسطینیوں پر اور ان مظلوموں پر، چاہے فلسطین کے مظلوم ہوں چاہے کشمیر کے مظلوم ہوں، سب سے زیادہ ظلم ڈھاننے میں آگے یہ یہودی قوم ہے، اور اس کے بعد یہی مشرکین ہیں جو ہمارے پڑوس میں ہندوستان کے نام سے موجود ہیں، اور دونوں کا ایکا ہو چکا ہے، دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے بتلا رہے کہ یہ دو قومیں تمہارے لیے سب سے زیادہ سخت ہیں، تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج وہ اپنی دشمنی میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کفر ایک ملت بن چکا ہے، اکٹھا ہو چکا ہے ان تمام افراد کے لیے، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے۔ آج اس موقع کے اوپر کہ جہاں پر ان کے لیے ہمیں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم نکلیں ان کی مدد کرنے کے لیے، جہاد کے ذریعے سے مدد کر سکیں، مالی امداد کے ذریعے سے مدد کر سکیں، جس اعتبار سے دعا کے ذریعے سے مدد کر سکیں، جیسے مدد کر سکیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ملکوں کو، مسلمان اقوام کو اکٹھے ہو کر بات چیت اس کے بارے میں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ایک منظم آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ باتیں نہیں ہو رہی۔ افسوس اس معاملے میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ میری امت، ان مؤمنین جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، کجسد واحد، یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر انگلی کٹ جائے تو سر نہیں کہتا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے، تم اپنا معاملہ خود ہی نپٹاؤ، نہیں، کٹی انگلی ہے لیکن آنکھ
آنسو بہاتی ہے، زبان اس کے اوپر اپنا اظہار کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو پورا جسم ہے اس میں ہر عضو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے یہ تمام حصوں کے ساتھ مشترک ہے. امت مسلمہ ایک ملت کی مانند ہے، لہٰذا اگر امت مسلمہ میں کسی ایک جگہ پر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کی پاداش میں اس ظلم کے خلاف پوری امت مسلمہ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نہ تو ان کے خلاف کھڑے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی جانب سے کوتاہی ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہیں. ہم عوام الناس کی طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے. دن اور رات، صبح و شام کو اپنی دیکھیں تو ہم کتنی بار دن میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنی بار ان کے لیے فکر کرتے ہیں. آج پوری کی پوری قوم بجائے اس کے کہ اس کرب کے اندر مبتلا ہوتی، اس تکلیف میں مبتلا ہوتی کہ پتہ نہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کیا ہو رہا ہے، لیکن ہماری پوری قوم آج کرکٹ کے ورلڈ کپ کے اندر لگی ہے. آج میچ میں کتنا اسکور ہو گیا، ہمارا نوجوان اس چیز کے اوپر ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک جو میچ نعوذ باللہ ان اسرائیلیوں نے وہاں پر بنا کے رکھا ہے، ان یہودیوں نے وہاں پہ بنا کے رکھا ہے، اس سے متعلق کیا حال ہے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کو امداد پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، ان کو بروقت طبی سہولیات مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی، ان کو کس وقت پر کس چیز کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے کس طور پہ مدد کر سکتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، یہ غم اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اپنی صبح و شام دن رات کی دعاؤں میں مستقل طور پہ ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں. سب سے پہلا کام ان کے لیے مستقل بنیادوں پہ دعا کرنا، اور دوسرا کام اپنے گناہوں پر استغفار کرنا. اس لیے کہ جب بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، ساتھ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اگر ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کام تو دعا کریں، اور دوسرا کام کہ ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کریں، صدقے کا اہتمام کریں، روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں، اور خوب ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یہ یاد رکھیے گا، یہ فلسطین کا مسئلہ، یہ بیت المقدس کا مسئلہ، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کے اندر یہ مسئلہ ایک عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہے. ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم جانیں یہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، اسرائیل کی ریاست وہاں پر کیوں قائم کی گئی ہے، کس مقصد سے قائم کی گئی ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، کس وجہ سے یہاں پر یہ ملک بنا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں. وہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کہتے کس کو ہیں، اس کا مقصد پیچھے کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا دجال کے ظہور کے ساتھ کیا وہ ہے، کیا اس کا تعلق ہے. حقیقت یہ ہے، بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا منظر قرب قیامت کا سجرا ہے. امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا جو منظر ہے وہ منظر سجرا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی. ایک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں ایک گروہ فلسطین کے ارد گرد کی علاقے میں ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا. اور دوسری جگہ پہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بات فرمائی کہ چند لوگ ہوں گے جو خراسان کے علاقے سے نکلیں گے. یہ خراسان کا علاقہ یہی ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، اس کی پوری جو پٹی ہے یہ خراسان کی علاقہ کہلاتا ہے. خراسان کے علاقے سے چند افراد نکلیں گے اور وہ نکل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے نکلیں گے، اور ان کی نشانی بتلائی کہ ان کے سروں پہ کالے عمامے ہوں گے. وہ کالے عماموں والے لمبے جبے والے افراد وہاں سے نکلیں گے اور کوئی ان کو نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کے دین کے جھنڈوں کو بلند فرمائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جس پیشن گوئی کے لیے منظر سج رہا ہے. اب اس منظر کے سجنے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کس درجے کے اندر ہے، ہم ایمانی اعتبار سے کس اسٹیٹس کے اندر ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں. آج ہم امت مسلمہ بننے کے اعتبار سے کیا تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے. ہمارے نوجوان کے لیے آج فجر کی جماعت کو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے.
چاہے جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب احسان الہی صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔